آج دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ ایک تو یہ کہ عبادت کی کتنے قسمیں ہیں۔ اس مہینہ میں ہم عبادت کی جو قسمیں ہیں ان کا معمول بنائیں۔ اس مہینہ میں اچھا معمول بنا دیا تو انشاءاللہ العزیز پورے سال یہ معمول رہے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اس میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، شب قدر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس ایک رات کی عبادت کوئی 1000 مہینے عبادت کرے گا تو اس رات عبادت کرنے والے کی عبادت اس سے بڑھ کر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قدردان بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو فضیلت کی چیز بنائی ہے، ہمارے اور آپ کے ذہن میں اور دل میں بھی اس کی عظمت اور قدر۔ ہم بے قدرے لوگ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین، ان کی امت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت پر اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے۔ قلیل وقت میں کم عمل میں اللہ تعالیٰ نے وہ اجر و ثواب رکھا ہے جو پچھلی امتوں کو بڑے بڑے عمل کرنے پر وہ ثواب نہیں ملتا۔ لیکن ہم بے قدر ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے ان اعمال کی قیمت بتلائی ہے۔ لیکن کتنے مسلمان ہیں کہ ان اعمال کو قیمتی اعمال سمجھیں، بڑے اعمال سمجھیں اور ان کی پابندی کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو پانے کے لیے 3 کام کیے، خود 3 کام کیے تاکہ امت اس کی قیمت کو سمجھے، اہمیت کو سمجھے۔ پہلا کام یہ کیا کہ ہمیشہ کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف فرمائے، اس لیے کہ یہ رات آخری عشرہ میں ہے۔ حدیثوں میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی 10 راتوں کا اعتکاف فرمایا، پھر جس قبہ میں، ترکی قربہ میں تشریف فرما تھے، وہاں سے سر نکال کر جو اعتکاف میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان سے فرمایا کہ میں نے ان راتوں کا اعتکاف کیا اس لیے، اس رات کو پانے کے لیے۔ پھر 10 راتوں کا اعتکاف فرمایا،
پھر میں پہلے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، دوسرے کا بھی کیا، تاکہ یہ رات مجھے مل جائے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ رات آخری عشرہ میں، اس لیے جنہوں نے میرے ساتھ پہلے عشرے کا اعتکاف کیا ہے، دوسرے کا کیا ہے، وہ تیسرے کا بھی کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا عمل اس لیے کیا تاکہ لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہو جائے، اس لیے کہ اعتکاف کرنے والا سو رہا ہے تو بھی عبادت، کھا رہا ہے پی رہا ہے تو بھی عبادت، اور تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اور عبادت میں لگا ہوا ہو تو اپنی جگہ پر ہے۔ معتکف کا کھانا پینا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، اس لیے جس نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا ان کو یقیناً لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہوگی، وہ محروم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عذر کی وجہ سے ایک دو مرتبہ یہ اعتکاف چھوڑا ہے، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے آخر عشرے کا اعتکاف فرماتے۔ اور ہم آخر عشرے میں کیا کرکٹ کھیلتے، ہمارا اعتکاف یہ ہم قدردان، جہاں دیکھو میرا اور آپ کا بھائی ہوگا، میرا اور آپ کا بیٹا ہوگا، نہ ہم اس کو نصیحت کر سکتے ہیں، نہ اس کو ہم سمجھا سکتے ہیں، خود نہیں سمجھے تو دوسروں کو کیا سمجھیں کہ یہ آخری راتیں یہ مسجد کے لیے ہے یا کھیلوں کے لیے اور ہوٹلوں کے لیے۔ ہمارے اور آپ کی خریداریاں آخری عشرے میں، بازار میں جاؤ تو اللہ معاف فرمائے مردوں سے عورتیں زیادہ، ایک رش لگا ہوا ہے، بھیڑ ہے۔ بھائی رمضان سے پہلے خریداری کرو، پہلے عشرے میں کر لو، دوسرے میں کر لو، آخری عشرہ بازاروں کے لیے، خریداری کے لیے، اور یہ کھیلوں کے لیے تو نہیں۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی فضیلت اور بڑائی بیان کی ہے ہمارے دل میں کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی، ہمارے دل میں کیا فرمائے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ قرآن کریم نے تو یہ بتلایا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی اس کی پچھلے سارے گناہ معاف، گناہ سے پاک ہو جائے گا۔ اور پھر اس رات کی فضیلت کو پانے کے لیے کتنے کام کیے؟ 3۔ نمبر 1 اعتکاف، ہمیشہ کے لیے آخر عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے۔ ہم اور آپ سوچیں ہم اور آپ نے کتنے بار اعتکاف کیا، اور کون سا عذر ہے؟ اللہ جیلوں سے بچائے۔ جیل میں 10 دن 20 دن کسی کے گزر جائے، کہتا کوئی زیادہ نہیں، 20 دن، صرف 20 دن، لیکن یہاں پر اعتکاف میں 10 دن، کہتے 10 دن کا اعتکاف کون کرے گا؟ وہ بہت بڑا ہے، وہ دن ہمارے لیے بہت بھاری ہو جاتا۔ اس لیے پہلا عمل اعتکاف، ہر مسلمان اس کی کوشش کرے، مرد عورت، کہ آخری عشرے میں سب کچھ چھوڑ کر
اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اور تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کر یہ 10 راتیں 10 دن عبادت. یہ دن بھی فضیلت کے ہیں. اور ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان 10 راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت میں کوشش کرتے تھے دوسری راتوں میں نہیں ہوتی. دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پوری رات جاگ کر عبادت کرتی. فرماتے جب آخری 10 راتیں آتی صدمی ذرا کمر کس لیتے وَأَحْيَا لَيْلًا واقعہ پوری رات جاگ کر عبادت کرتے. ہاں دوسرا کام یہ کہ جو عبادتیں ان 10 راتوں میں زیادہ محنت کرتے تھے بجائے اس کے. اور تیسرا کام یہ کہ پوری رات جاگ کر بھی عبادت کرتے تھے. تو احیا لیلا وایقظ اہلا اور گھر والوں کو بھی جگا. تو جو ساتھی اعتکاف نہیں کر سکتے وہ فیصلہ کرے کہ آخری 10 راتوں میں میں نے اپنے معمولات کو بڑھانا ہے. معمولات بڑھائیں. دن میں بھی معمولات بڑھائیں اور رات کے معمولات بھی بڑھائیں. اور تیسرا کام یہ کریں کہ جب تک نشاط ہو نیند کا ایسا غلبہ نہ ہو کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے مسجد میں یا گھر میں عبادت کریں. خواہ تلاوت کریں خواہ ذکر کریں. خواہ نوافل پڑھیں. تو یہ 3 کام انہیں میں اپنے آپ کو مصروف رہے. نمبر 1 اعتکاف کا عمل. نمبر 2 اعتکاف نہیں تو جو 20 دن گزر گئے ان کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں اپنے معمولات میں اضافہ کریں. اور نمبر 3 رات کو بجائے سونے کے جاگنے کا معمول بنائے. جاگے لیکن اس کے لیے نشاط شرط ہے. جب تک نشاط ہے بیداری ہے نیند کا ایسا غلبہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہنا کچھ چاہتے ہو نکلتا کچھ ہو. غلبہ ہو جائے تو سو جاؤ. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 آخری عشرہ میں جو محنت کرتے تھے تو وہ پہلے 2 عشروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی تھی. اور تیسرا کام یہ کہ خود بھی رات کو جاگ کر عبادت کرتے تھے گھر والوں کو بھی جگاتے. تو گھر والوں کو بھی ترغیب دیں کہ یہ راتیں عبادت کی ہیں اس میں عبادت کی. کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو ایک بات تو یہ ہے اس کو پھیلاؤ کہ لیلۃ القدر یہ عظیم رات ہے قیمتی رات ہے کمائی کی رات ہے. سیزن ہے. سیزن لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ رمضان کمانے کا سیزن کمانے کا وہ نیکی کمانے کا سیزن ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو رمضان میں کام نہیں کرتے. ایک دکاندار کے بارے میں کسی نے بتایا کہ اس نے کہا رمضان کا مہینہ آتی ہوئی دکان کپڑے کی دکان ہے بند کر لیتی اور عید کے بعد کھولتا ہوں. لیکن اللہ گاہک بیچتے ہیں جو رمضان میں سودا ہونے ہیں اللہ اس سے پہلے اس کے بعد کروا دیتے. اور ایک کوئٹہ میں ملا ان کو میں نے کہا کہ مال حلال کی ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالی
حلال مال والے کو نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں. تو آپ کو نیکیوں کی توفیق ملتی یا نہیں ملتی؟ تو انہوں نے اور باتوں کے علاوہ یہ بتایا کہ رمضان میں کوئی کام نہیں کرتا، دفتر نہیں جاتا. اور یہ مولانا ان سے پوچھو، ان سے میں نے کہا ہے کہ 4 آدمیوں کو افطاری کرانا ہو تو 8 آدمیوں کا پیسہ مجھ سے لو، 8 کو کرانی ہو تو 10-12 کے لے لو. جتنے کے افطاری کرانا چاہتے ہو تو مجھ سے پیسے لے کر افطاری کراؤ، اور خود پورا مہینے تلاوت ہے، نماز ہے، مسجد ہے، گھر ہے. دنیا کے کام کے لیے نہیں جاتا. ہوں گے اور بھی جو یہ طے کر چکے ہیں کہ ہمارے رمضان میں یہ نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے، پیسے کمانے کا مہینہ نہیں. آپ لوگ بس اتنا کام کریں کہ یہ آخر عشرہ میں بازاروں سے میں جانے سے توبہ کریں. کم سے کم جو ادھر آنے والے ہیں یہ فیصلہ کریں کہ ہم نہ خود آخری عشرہ میں بازاروں میں جائیں گے، یہ خریداری کا مہینہ نہیں، نہ گھر والوں کو بھیجیں گے، اور نہ یہ کرکٹ اور کھیلوں کے میدانوں میں جا کر کے وقت کو ضائع کریں. گھر میں بیٹھ کر نفلی عبادت کریں، مسجد میں بیٹھ کر نفلی عبادت کریں. یہ آخری عشرہ ہم نے عبادت میں گزارنا ہے یا سونے میں گزارنا ہے؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات آپ کو بتانی تھی کہ عبادت کی 3 قسمیں ہیں. ہم اور آپ ہر نماز میں جب تشہد پڑھتے ہیں تو اس کا اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اللہ 3 قسم کی عبادتیں میں آپ کے لیے کرتا ہوں. زبان کی عبادت یہ آپ کے لیے، بدن کی عبادت یہ آپ کے لیے ہے، والطیبات اور مال کی عبادت اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ، یہ عبادت آپ کے لیے. تو 3 قسم کی عبادتیں ہیں، یہ تینوں عبادتیں اللہ کے لیے. زبان کی عبادت کیا ہے؟ زبان کی عبادت ایک تو ہے دعا. حدیث میں آتے ہیں الدعا هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے. اور ایک حدیث میں الدعا مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ اپنی امت کو بتاؤ کہ میں یہ عبادت اللہ کے لیے کرتا ہوں. قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. قل آپ اعلان کیجئے انما ادعو ربی، کہ میں اپنی حاجات میں اور اپنی مشکلات میں ایک اللہ کو پکارتا ہوں. کوئی میری حاجت ہے تو وہ مانگتا ہوں اللہ سے، کوئی مشکل پریشانی ہے اس سے نجات مانگتا ہوں. کس سے؟ یہ عبادت ہے. ولا اشرک بہ احدا، اور اس عبادت میں اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں، کسی غیر سے میں نہیں مانگتا ہوں. اب اس مہینے میں ہم اللہ تعالی سے اتنا مانگے کہ سال کے آگے جو 11 مہینے ہیں وہ بھی اللہ سے مانگے. غیر اللہ سے نہ زبان سے مانگے نہ دل غیر اللہ کی طرف کہ فلاں مجھے کچھ دے، یا فلاں سے میں زبان کھولوں کہ مجھے ضرورت ہے فلاں چیز کی، وہ مجھے دو. اپنی حاجت اور ضرورت کسے مانگو؟ یہ عبادت. اب غیر اللہ سے آپ مانگو گے
اور اندر عقیدہ بھی یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالی بغیر اسباب کی بھی دے سکتا ہے، اس طرح غیر اللہ بھی دے سکتا ہے، تو آپ نے غیر اللہ کی عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا کہ ان کو اعلان کرو، امت کو بتاؤ کہ میرا معمول دیکھو، انما یہ حصر کے لیے ہے کہ میں اپنے رب کے سوا کسی اور سے نہیں مانگتا، صرف اپنے رب سے مانگتا ہوں۔ آگے والا اشرک بہ احدا، یہ مزید تاکید ہے، جس کو کہتے تصریح بما علما ضمن۔ جو بات انما سے معلوم ہوئی تھی اس کی تصریح کر لی تاکہ غیر عالم وہ بھی سمجھ جائے۔ یہ ہے راستہ، یہ مانگنا عبادت ہے، اور کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ فرمائے جس کے گھر میں ایک دن کا کھانا ہے یا کمانے کی طاقت ہے، اس کے لیے غیر اللہ سے مانگنا جائز نہیں، اور جس پر واقع آئے اور اس نے مخلوق سے چھپایا اور خالق کو بتایا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 1 سال حلال روزی عطا فرما دے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے کہ بندے مجھ سے کیوں نہیں مانگتے۔ اس لیے اس مہینے میں ہم کثرت کے ساتھ لمبی لمبی دعائیں مانگیں تاکہ ہماری عادت بن جائے۔ اللہ سے مانگنے جس کو آ گیا کام اس کا ہو گیا۔ ہمارے دوست ہیں حضرت مولانا محمد یوسف افشانی صاحب ذات برکاتہ عالیہ، اللہ تعالیٰ اکثر بیمار رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ زندگی ان کی ہماری آپ سب کی جب تک مقدر ہو اللہ تعالیٰ عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ فرمائے سب سے بڑی چیز جو اللہ سے کوئی مانگتا ہے وہ عافیت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کی زندگی عطا فرمائے، تمام خطرناک بیماریوں سے، بڑی اور چھوٹی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان سے جو ہمارا تعلق ہو گیا، دوستی ہو گئی، تو رمضان مبارک میں کبھی فون کرتے آپ کہاں پر ہے، میں کہتے گھر میں، پھر کبھی فون کیا کہاں پر ہے، میں مدرسہ میں۔ تو ایک دن فرمانے لگے میں جب بھی فون کرتا ہوں گھر میں مدرسہ میں، گھر میں مدرسہ میں۔ میں نے کہا پھر تیسری جگہ کون سی؟ کہتے یہ بولڈن مارکیٹ، یہ لی مارکیٹ، رمضان کا مہینہ ہے اور آپ کا مدرسہ ہے، اور مدرسے کا تو معتمم ہے، تو معتمم کو کہاں ہونا چاہیے؟ بولڈن مارکیٹ میں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بولڈن مارکیٹ میں جس کے پاس جاؤ گے مخلوق تو ایسے ہے کہ اس سے مانگو تو ناراض۔ مولانا شریف الدین سے مخلوق سے مانگو تو ناراض، نہ مانگو تو خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے خوش ہوتا ہے، اور جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتا۔ تو وہاں کس کے پاس جائے؟ بولڈر مارکیٹ، ڈی مارکیٹ میں کس کے پاس جائیں؟ جس کے پاس جائیں گے ناراض ہو۔ مخلوق ایک دفعہ دے گا، 2 دفعہ دے، آخر میں کہ یار یہ تو میرے پیچھے پڑ گئے۔ ایک خالق ہے کہ جتنا مانگو گے خوش ہوتا ہے، اور جو نہیں مانگتا اس سے ناخوش ہوتا ہے۔ تو یہ دعا مانگنا یہ عبادت ہے۔ اللہ فرماتی یہ بات میرے لیے کرو،
قرآن میں اپنے نبی کو حکم دیا کہ اپنی امت کو بتاؤ کہ میں تیرے لیے نمونہ ہوں اور میں یہ عبادت اللہ کے لیے کرتا ہوں، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کرتا۔ اور دوستو یاد رکھنا، کسی کام کے اللہ پاک نے دنیا میں اسباب پیدا کیے ہیں، بعض اسباب مادی ہے اور بعض غیر مادی۔ اصل اسباب جو غیر مادی ہیں وہی ہے، انہی کی وجہ سے مادی اسباب مؤثر بنتے ہیں، اس میں اثر آتا ہے۔ کسی کو بیماری ہو گئی تو بیماری کی ازالے کے لیے دوا لینا یہ مادی سبب ہے، اور دعا مانگنا یہ غیر مادی سبب، اور اصل سبب یہ دعا ہے۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی، یہ غیر مادی سبب یہ کارآمد ہو گئی، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس دوا میں بھی اثر ڈال دے اور آپ کے لیے شفا کا ذریعہ بن جائے گا۔ ورنہ کون بیمار ہے جس بیماری میں وہ مر گیا اور وہ دوا نہ کھا رہا ہو؟ ہر بیمار جو بیماری میں مرتا بھی ہے تو وہ دوا کھاتے کھاتے مرتا ہے، تو معلوم ہے کہ وہ دوا اس کے لیے مؤثر کارآمد نہیں بنی۔ کتنے اسپتالوں سے لاشیں نکلتی ہیں، ڈاکٹر نے اس کو بھی دوا پلائی ہے، اس کو بھی پلائی ہے، ایک صحت مند ہو کر کے آتا ہے اور ایک کا جنازہ جاتا ہے۔ تو یہ جو مادی اسباب ہیں، ان اسباب میں اثر پیدا ہو جائے، یہ مفید بن جائے، یہ کارآمد بن جائے، اس کے لیے جو غیر مادی سبب ہے دعا، یہ اصل، اور یہ اصل سبب ہم بھول جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی پریشانی آ گئی تو اس پریشانی کے حل کے لیے سب سے بڑا سبب ہمارے پاس کیا ہے؟ دعا۔ ہم دعا، آپ لوگ تو جو آنے والے ہیں کثرت سے حدیث الغار، یہ حدیث سنی ہوگی کئی بار، 3 آدمی غار میں پھنس گئے، بہت بڑی چٹان غار کے منہ پر آ کر ٹھہر گئی، انہوں نے زور لگایا، ہٹا نہ سکے، راستے سے بھی ایک طرف ہے، اب یہاں مادی اسباب کوئی نہیں، کوئی کرین نہیں کہ وہاں جا کر کے وہاں سے اس پتھر کو ہٹا دے، وہ 3 آدمی صحیح سالم نکلے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ ان تینوں نے کہا کہ اب بھوک پیاس سے مر جائیں گے، اگر کسی نے کوئی اچھا عمل کیا ہو تو اس کا واسطہ اللہ کو دے کر اللہ سے مانگو۔ تو ان تینوں نے دعا کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ ایک نے کہا ایک غریب مزدور کے ساتھ میں نے بھلائی کی تھی، اگر تیرے لیے کی تو یا اللہ یہ پتھر ہٹ جائے، تھوڑا سا ہٹ گیا۔ ایک نے کہا اے اللہ میں نے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی، احسان کیا، چرواہا تھا، بھیڑ بکری چراتا تھا، تکا ماندہ گھر میں آتا، پھر خود بکریوں کا دودھ نکالتا، پھر پہلے ماں باپ کو پلاتا، پھر آج بغل میں پھل چھپا کے لے کے جا رہے بیوی کے لیے، ماں باپ کو نظر نہ آئے۔ ماں باپ کو اگر پھل کھانے کی ضرورت نہیں، اس کی بیوی کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ دیکھ رہے کہ تیری نظر میں قیمت کس کی۔ وہ پہلے ماں باپ کو پلاتا، پھر بیوی بچوں کو۔ یا اگر ماں باپ کی یہ قدردانی میں نے تمہارے لیے کی تو یہ پتھر اس کو ہٹا دے، اور ہٹ گیا۔ اور ایک نے گناہ سے توبہ کی، یا اللہ اگر میں نے اس گناہ سے تیرے لیے توبہ کی تو یا اللہ پورا پتھر۔ لوگ ایسے دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ دعاؤں سے وہ کام ہوتا ہے جو کہیں سے نہیں۔ بخاری شریف میں
یہ حدیث بھی بخاری شریف کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ظالم علیحدہ کمرے میں لے کر گئے، کوئی مادی سبب یہاں پر نہیں ہے، انہوں نے دعا کیا مانگی؟ اے اللہ میری پاک دامنی برقرار رہے. اللہ سے دعا کی، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر. اے اللہ اگر میں ایمان میں سچی ہوں، پاک دامنی میں سچی ہوں، اللہ تمام خواتین کو پاک دامن بنا دے، ہم سب کو پاک دامن بنا دے. پاک دامنی خواتین کے لیے بہت بڑی چیز ہے. سب سے بڑی نیکی خواتین میں کیا ہے؟ پاک دامن. عشرت جہاں نہ ہو. اللہ پاک نے ان کی حفاظت کی. اس ظالم کو کس نے پکڑا؟ اللہ نے تو پکڑا. تو دعا یہ زبان کی عبادت ہے. اس لیے روزی مانگو، جو کچھ بھی مانگو اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے مت مانگو. یہ ویلفیئر والے کبھی ہم سے ناراض بھی ہوتے ہیں. یہ جو رفائی کام کرتے ہیں، ہم نے کہا تم نے مسلمانوں کو بگاڑا. اللہ کے بجائے غیروں کے پیچھے لگائے کہ ان سے مانگو. اور طبیعت ہماری ایسی ہوگی، اللہ معاف فرمائے، اگر یہاں اس میدان میں ابھی ایک ٹرک آ جائے آٹے کا کہ آؤ بھائی جس کے گھر میں آٹا نہ ہو تو آئیے، تو ایک قطار بن جائے گی. بلکہ ابھی وہ اعلان کرے گا اور آدھا ٹرک خالی ہوگا. جس کے گھر میں زیادہ آٹا ہوگا سب سے زیادہ وہ لے کر جائے گا. کیوں غیر اللہ سے مانگتے ہو؟ کہنا تو اسے کہ الحمدللہ ہمارے گھروں میں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، ہمیں ضرورت نہیں. لے جاؤ کسی ایسے محلے میں جہاں پر کچھ دو، اور یہاں پر درخواست سے لے کر قطاروں میں کھڑے ہو کر کے بھیک مانگ رہے، گھر میں موجود ہونے کے باوجود دوسروں سے مانگ. اب لوگ دین کو سمجھے تو صحیح. پلوں کے نیچے دسترخوانیں لگائی ہوئی ہیں، اور یہ اچھے خاصے کمانے والے وہاں بیٹھ کر کے مفت خورے کھا رہے، قطار میں کھڑے ہیں. تو اللہ سے کہاں مانگے؟ عمرے پر گیا ہے، حج پر گیا ہے، عمرے پر 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے خرچ کیے، حبیب بیت اللہ کا طواف بھی کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو پہچان نہ سکے کہ رزاق وہی ہے. وہاں سے باہر آیا تو ادھر ادھر دیکھ رہے کہ کہیں خیرات تو تقسیم نہیں ہو رہی، تاکہ میں بھی قطار میں کھڑے ہو کر کے خیرات مانگوں. عمر پہ جا کر کے اللہ کو نہیں پہچان سکے کہ اللہ سے مانگنا چاہیے. اس لیے مہینہ ہے، یہ مانگنا عبادت ہے. اب اللہ کی عبادت کرو یا غیر اللہ کی کرو، تو زبان سے دعائیں اس مہینے میں خوب لمبی لمبی دعائیں مانگو تاکہ عادت بن جائے. اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت بناؤ، غیر اللہ کی طرف دل بھی مت پھیلاؤ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اذنی و اوجز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجئے پر مختصر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائی. نمبر 1 فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ فصلی صلاۃ مودع، جب نماز میں کھڑے ہو تو ایسے نماز پڑھو جیسے یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے، خشوع و خضوع سے نماز پڑھو. نمبر 2 ولا تکلم بکلام تاثر منه غدا، زبان کی حفاظت کرو، ایسی بات زبان سے نہ کرو
کہ کل تو نادم اور پشیمان ہو کر کے پھر معافی مانگتا پھرتا رہے. اور تیسری وجمعل یاسا مما فی ایدی الناس، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے اپنے آپ کو نا امید بناؤ. امید کس سے رکھو؟ اللہ سے رکھو. غیر اللہ سے امیدیں مت رکھو. خود رسول اکرم نے فرمایا سنو، جو آدمی مانگتا ہے، سمجھ گئے، اشراف اور مانگنے کو چیز ملتی ہے تو اس میں پھر برکت نہیں ہوتی. اس لیے زبان سے مانگنا بھی ناجائز اور دل سے مانگنا جس کو اشراف کہتے ہیں. ہمارا دل بھی کسی اور کی طرف نہ ہو، اللہ کی طرف ہو کہ میرا رب مجھے دے گا. اس لیے اللہ سے مانگنا سیکھو. ایک تابعی ہے فرماتے ہیں میں نمک بھی اللہ سے مانگتا ہوں. نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ مجھے نمک کی ضرورت. اور فرمایا چھوٹی چیز یہاں کی بوٹ کا تسمہ وہ بھی اللہ سے مانگو. بڑی سے بڑی چیز جنت الفردوس وہ بھی کس سے مانگو؟ اللہ سے. اللہ تعالیٰ کے لیے چھوٹی چیز دینا بڑی چیز دینا یہ کیا ہے؟ برابر. تو اس مہینے میں ہم زبان کی عبادت، اس کی ایک صورت کیا ہے کہ دعا مانگ. کوئی حاجت ہے اس کو مانگنا ہے، کہ کوئی پریشانی مشکل ہے اس سے نجات مانگنا ہے، اللہ اسے مانگنا ہے، غیر اللہ سے نہیں مانگنا. اور مادی جو جائز اسباب ہیں ان کو پہلے اللہ سے مانگ کر ان اسباب کو اختیار کرنا ہے. لیکن اعتماد ان اسباب پر نہیں ہو، اعتماد پھر بھی کس پر ہو؟ اللہ پر ہو. ایک سبق جو یہاں پڑھایا جاتا ہے کہ یاد رکھنا، معرف القرآن میں سورہ روم آیت نمبر 23 اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ دو چیزیں خالص عطائے حق ہیں. ان میں انسان کے علم، ہنر، محنت، کمال کا کوئی دخل نہیں. ایک نیند، کیا؟ اس سبق کو پھیلاؤ، سونا. اللہ تعالیٰ نیند دے گا تو سو سکیں گے، اللہ تعالیٰ نہیں دے گا کوئی آپ کو نیند نہیں دے سکتا. حضرت نے لکھا ہے بسا اوقات خواب اور گولیاں بھی ناکام ہو جاتی ہیں. ایک کی جگہ پر 2 گولی کر لی، 2 کی جگہ پر 3 گولیاں کھا رہا ہے پھر بھی نیند نہیں آ. اور دوسری چیز کیا ہے؟ مال. کیا ہے؟ مال. یہ پیسہ، یہ خالص عطا ہے. ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ آپ کو ملے. تو پھر کسی سے طمع لالچ ہم کیوں رکھیں؟ کسی کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلائیں؟ فرمایا جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے مانگتا ہے یہ جہنم کے انگاروں کو مانگ رہے. اب اس کی مرضی ہے، کم انگارے جمع کر رہے، زیادہ جمع کر رہے. اور فرمائے مانگنے والوں کا کل قیامت کے دن چہرے پہ گوشت نہیں ہو. اسی لیے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں، جو غیروں سے مانگنے والے ہیں، فرمائے ان کو دینے والا بھی گناہگار اور یہ مانگنے والا بھی گناہگار، دونوں گناہگار. آپ نے گناہ میں اس کی مدد کی. تو اللہ تعالی سے مانگنا، اس کو سیکھنے کا ہم کوشش کریں کہ اللہ سے مانگے، غیر اللہ سے مانگنا چاہیے. یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اسی طرح
اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرنا یہ بھی زبان کی عبادت، اس کو بھی ہم سیکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما عبدنا کا حق عبادت، ما عرفنا کا حق کا معرفت۔ اے اللہ، آپ کی عبادت کا جو حق ہے ہم ادا نہ کر سکے، آپ کی معرفت کا جو حق ہے وہ ہم حاصل نہ کر سکے، تو میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو حق ہے وہ ادا کر سکے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حق کہاں ادا کر سکتے؟ تو مجھے اور آپ کو کتنا استغفار کرنا چاہیے؟ آپ سے نے فرمایا میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، تو مجھے کتنا اور آپ کو کتنا کرنا چاہیے؟ تو اپنے گناہوں پر توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ بھی زبان کی عبادت ہے۔ اس مہینے میں اس کو بھی ہم سیکھیں۔ حدیث میں ہے ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، جب کوئی آدمی اقرار کرتا ہے کہ میں مانتا ہوں میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور پھر اللہ سے کہتے ہیں اللہ میری توبہ، تو اللہ تعالی رد نہیں کرتا۔ تو اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے صاف کرائیں، توبہ استغفار، توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو کہتے ہیں یا رب، اے میرے پالنے والے، اذنبت ذنبا، میں نے گناہ کیا، فاغفر ہو، میرے اس گناہ کو تو معاف کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم عبدی ان لہو ربا، کہ میرا بندہ جانتا ہے، اس کا یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اور وہ رب یغفر ہو، اس کے گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے، ویاخذ ہو، اور اس کے گناہ پر اس کو پکڑ بھی سکتا۔ میرے بندے کا یقین ہے کہ میرا رب ہے، وہ گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر سزا بھی دیتا ہے، اس لیے تو مجھ سے معافی مانگتا ہے۔ پھر فرماتے میں نے بندے کو معاف کی۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وہ بندہ ایک زمانے تک گناہ سے دور رہتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر کہتے ہیں یا رب اذنبت ذنبا، میں نے گناہ کی، فاغفر ہو، میرے گناہ کو معاف کیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے، وہ گناہ پر سزا بھی دے سکتا ہے اور گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے، میں نے معاف کیا۔ پھر ایک مدت تک گناہ سے دور رہتا ہے، پھر وہ گناہ کر لیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے یا رب اذنبت ذنبا آخر، میں نے اور گناہ کیا، اس کو بھی معاف کر لے۔ پھر اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جانا، اس کا رب ہے جو گناہ پر سزا بھی دیتا ہے، گناہ کو معاف بھی کرتا ہے، میں نے معاف کیا۔ اور آگے فرمایا جب تک میرا بندہ معافی مانگتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا۔ ایسا باپ کسی بیٹے کو نہیں ملا، ایسا بڑا کسی چھوٹے کو نہیں ملا کہ آپ جب تک غلطی کو مانگتے رہیں گے اور غلطی پر ندامت کرتے رہیں، میں معاف کرتا رہوں گا۔ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3، کہتا اب اس کے بعد ہمارے پاس آپ کے لیے کوئی معافی نہیں، معافی کے دروازے بند۔ ایک اللہ تعالیٰ ہے جس نے حدیث میں ہے کہ جب تک مغرب سے سورج نہ نکلے معافی کا دروازہ کھولو۔ تو اس مہینے میں ہم توبہ استغفار، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک خاص صفت یہ تھی وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کر عبادت کرتے 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 تک جاتے،
لیکن عبادت کے بعد آخر میں کیا؟ یا اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف کرنا، یا اللہ معاف فرما۔ جس استحضار کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ، کمیت کے ساتھ عبادت کرنا چاہیے ہم نہیں کر سکے، ہم سے غلطیوں کو معاف فرما، معاف فرما۔ تو اس مہینے میں یہ استغفار، یہ توبہ، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ زبان کی عبادت، یہ ہم اس کو سیکھیں۔ دوسری قسم عبادت کی بدنی عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، طواف ہے۔ حج میں آپ طواف کر رہے ہیں، چل رہے پھر رہے ہیں، ان عبادات میں اپنے آپ کو لگائیں۔ نفل پڑھیں، عصر سے پہلے نفل، عصر کے بعد، مغرب کے بعد نفل، عشاء کے اوقات میں، رات کے اوقات میں، تہجد، سحری کے لیے اٹھیں، تہجد پڑھیں، عادت بنائیں، کثرت سے نوافل کی عادت بنائیں۔ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ والے نے وصیت کی تھی کہ جن کے عصر سے پہلے نفل کبھی قضا نہ ہوگی، جن کی نظر کسی نامحرم پر نہ پڑی ہو، اس طرح 2-3 باتیں انہوں نے کہی تو وہ میرے جنازہ پڑھے۔ تو ایک بادشاہ تھا، شمس الدین التمش رحمت اللہ، دیکھو بختیار کاکی رحمہ اللہ نے یہ وصیت کی تھی، اور وہ بادشاہ ہے کہ میری نظر خراب نہیں ہوئی۔ آج تو موبائل آ گیا، نمازی صاحب، حاجی صاحب، عمرہ والا، مولوی صاحب، صوفی صاحب، خانقاہ والا، تبلیغی صاحب، جیسے خلوت میں گئے لگائے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم نگاہ کہاں استعمال کر رہے ہیں۔ اس نظر کا یہاں استعمال ہمارے لیے جائز ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ نے قرآن کریم میں اعلان کیا، جو آنکھیں چوری کرتی ہیں، غلط استعمال ہوتی ہیں، ہم جانتے ہیں۔ تنہائی میں، خلوت میں، کمرے میں کوئی اور تمہارے ساتھ نہیں، لیکن اللہ کی نظر ہے یا نہیں؟ جو کرتے ہیں تو چپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ ایک نظر بادشاہ کی خراب نہیں۔ آج ہماری اور آپ کی نظر کیسی؟ ہم نے اس کی حفاظت کی ہے؟ آج ہم نے اپنے جسم کو عبادات میں استعمال کیا ہے؟ اس لیے نوافل کی عادت بنائیں، جسمانی عبادت۔ اس مہینے میں اگر ہم نے عادت بنائی تو انشاءاللہ 11 مہینوں میں ہماری عادت ہوگی۔ اور نمبر 3، مالی عبادت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں تو مسکین ہوں، میں تو سیٹ نہیں ہوں، میں تو لکھ پتی کروڑ پتی نہیں ہوں، تو میں کیسے خرچ کروں؟ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اللہ کے راستے میں لے آؤ، جمع کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت کچھ مال زیادہ تھا، انہوں نے کہا آج میں جیت جاؤں گا۔ کس سے؟ حضرت بکر جیت جاؤں گا۔ تو گھر میں پورا مال جمع کر کے آدھا چھوڑا، آدھا لے کر آئے۔ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھوڑا سا تھا، ان کے آدھے سے بھی کم تھا، لیکن وہ سارے گھر کا مال لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا انداز بدل دیا، فرمایا ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کر آیا ہو؟
اس نے کہا جو کچھ تھا سب لے کر آیا ہوں، پیچھے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو چھوڑ کے آیا. عمر انہوں نے کہا کہ آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں. اس نے کہا کہ اس کے بعد پھر میں نے ریس لگانا چھوڑ دیا. جس کو اللہ آگے کرے اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. ابوبکر کو اللہ نے آگے کیا. تو یہ مال خرچ کرنے میں نسبت کو دیکھا جاتا ہے، ایک حدیث میں ہے اور اس میں نسبت کا ذکر ہے. اب جیسے ایک آدمی ہے، اس کے پاس 1,00,000 روپے ہے، اس نے 1,00,000 میں 1,000 روپے صدقہ کی. اور ایک آدمی ہے، اس کے پاس 100 روپے ہے، اس میں 100 روپے میں سے 1 روپے صدقہ کیا. تو جس نے 1,00,000 میں سے 1,000 صدقہ کیا، اس نے کتنا حصہ صدقہ کیا؟ 1,000 لاکھ کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ 100. اور 100 روپے میں 1 روپے 100. یہ دونوں ثواب میں برابر. اس نے 1,000 روپے دیے اور ایک نے 1 کروڑ میں 1,00,000 صدقہ کیا. تو 1,00,000 1 کروڑ کا کتنا ہے؟ 100. اس لیے بھی 100، اس کو بھی وہی 100. تو یہاں 1,00,000 1,000 اور 1 روپے، یہ تینوں کیا ہے؟ تو آپ کیوں پریشان ہے کہ میں لکھپتی کروڑ پتی نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ کروڑ پتی کو 1,00,000 پر جو اجر دے رہا ہے، لاکھ پتی کو 1,000 پر جو اجر دے رہا ہے، وہ آپ کو 1 روپے پر وہی اجر دے گا. اس لیے صدقہ کرو. تو اس مہینے میں صدقہ خیرات اس کی بھی عادت بناؤ. یہ بھی بڑی عبادت ہے. ایک حدیث میں ہے کہ سخاوت یہ جنت کا ایک درخت ہے جس کی شاخیں دنیا میں ہے. جس نے اس کی شاخ کو پکڑ لیا تو یہ شاخ اس کو چھوڑے گی نہیں، اس کو جنت میں داخل کرائے گی. اور بخل یہ ایک درخت ہے جہنم کی جس کی شاخیں دنیا میں ہے. جو بخیل آدمی ہے اس نے اس کی شاخ کو پکڑ لیا اور یہ شاخ اس کو چھوڑے گی نہیں، اس کو جہنم میں داخل کرا دی. اس لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ہم عادت بنائیں. آج کتنے مسلمان ہیں کہ نفل صدقات تو اپنی جگہ پر ہے، فرض زکوٰۃ وہ ادا نہیں کرتے. بھائی تمہاری زکوٰۃ کی تاریخ کون سی ہے؟ ہماری زکوٰۃ کی کوئی تاریخ نہیں، بس تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ نکالتے رہتے. بھائی زکوٰۃ کی اپنی تاریخ ہونی چاہیے. ایک آدمی ہے، ابھی صابی نظام نہیں ہے، وہ 20 رمضان کو اللہ پاک نے ان کے پاس اتنا مال بھیجا جس سے وہ صاحب نصاب بن گیا. اب یہ 20 تاریخ اس کی مقرر ہو گئی. جب سال گزر کر کے پھر 20 رمضان آئے گا تو یہ اپنے اموال کا حساب لگائیں اور زکوٰۃ کا حساب لگائیں. آج کسی سے بھی پوچھے کہ بھائی تمہاری زکوٰۃ کی تاریخ کون سی ہے؟ کہتے رمضان. رمضان تو تاریخ نہیں ہے، وہ تو پورا مہینہ ہے. کس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا تھا، صاحب نصاب بنایا تھا؟ پورے سال کے بعد جب وہ تاریخ آئے تو یہ تمہاری تاریخ ہے. کسی کو تاریخ معلوم نہیں. اب اس تاریخ سے ایک دن پہلے آپ کے پاس کروڑ روپے آ گئے تو اس کی زکوٰۃ لازم ہے. اس تاریخ کے بعد آپ کے پاس کروڑ روپے آ گئے تو اس کی زکوٰۃ اس سال کی نہیں آئندہ سال کی ہے. کتنا بڑا فرق ہے. اور اس تاریخ سے پہلے اگر آپ نے 1 کروڑ روپے کہیں خرچ کر لیے اس تاریخ سے پہلے تو اس کروڑ کے زکوٰۃ آپ کی ذمہ لازم نہیں. اس لیے تاریخ کا یاد رکھنا واجب ہے، فرض ہے کہ میری زکوٰۃ کی یہ تاریخ ہے اور تاریخ بھی اسلامی ہو. اور اگر کسی نے غفلت کی ہے تو اس غفلت پر توبہ کر لے
اور ذہن پر زور دے کہ اللہ پاک نے مجھے کس تاریخ کو، اور زور دے کر ظن غالب سے ایک تاریخ مقرر کرے اسلامی مہینے کے، اور اپنے ڈائری میں کاپی میں اس کو لکھے کہ یہ میری زکوٰۃ کی تاریخ ہے۔ اس سے آگے پیچھے زکوٰۃ دے سکتے ہو، لیکن حسابات آپ نے اسی تاریخ کو کرنے ہیں، اس سے آگے پیچھے نہیں، اسی تاریخ کو حساب کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو اس عبادت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ جنت کے 8 دروازے ہیں مختلف اعمال کے لیے، اس طرح صدقہ کرنے والوں کے لیے مستقل دروازہ اللہ نے رکھا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ۔ لیکن آپ کہیں گے کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کریں گے تو ہمارا پیسہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تو قرآن کا اعلان ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ پریشان نہ ہو، سود سے تو مال گھٹتا ہے لیکن صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ ایمان اسی کا نام ہے۔ کسی نے 1000 روپے کسی کو قرض دیا اور کہا 1 مہینے کے بعد اس کے ساتھ 200 ملا کر واپس کرنا ہے۔ دوسرے نے 1000 روپے میں سے 200 روپے صدقہ میں دیے۔ یہ جو 1000 قرض دے کر کے 200 روپے 1 مہینے کے بعد اس نے لیے، تو یہ 1000 کتنے بن گئے؟ 1200۔ اور جس نے 1000 میں سے 200 صدقہ کیے کتنے رہ گئے؟ تو 800 زیادہ ہے، 1200 زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ 800 زیادہ ہے اور یہ 1200 کیا ہے؟ کم ہے۔ اب حساب کے جتنے بھی آلات ہیں، کسی آلے سے آپ حساب لگائیں تو حساب وہ آلہ بتائے گا کہ 1200 زیادہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ 800 زیادہ ہے اور یہ 1200 کم ہے۔ ایمان کیا ہے کہ جو اللہ فرما رہے ہیں وہ صحیح۔ ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب کو دیکھا الماری سے چوری کر رہے ہیں، اس نے کہا میں نے چوری کی، اس نے قسم کی لا الہ الا اللہ پڑھ کر کہ میں نے نہیں کی۔ کہتے ہیں میری آنکھ جھوٹی اور آپ کا اللہ، میرے رب کا نام سچا۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کبھی صدقہ نے کسی کے مال کو کم نہیں۔ صدقہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اموال میں اضافہ فرماتا۔ یہ تو شیطان ہے جو ہم کو ڈراتا ہے کہ اگر آپ نے زکوٰۃ نکال کر کے دے دی اور آپ نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہوتا کچھ بھی نہیں۔ بخاری کی روایت میں ہے ایک شخص ایک میدان میں جا رہے تو بادل کا ایک ٹکڑا دیکھا اور اس میں آواز سنی اس کے حدیقت فلاں، کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر لو۔ پھر وہ بادل کا ٹکڑا جا کر کے ایک میدان پر برسا، پھر پانی جمع ہوا اور وہ پانی ایک نالے میں جا رہا ہے، وہ شخص بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ دیکھا وہاں ایک شخص ہے جو پانی کے رخ کو اور راستے کو بنا رہا ہے کہ اس راستے سے پانی باغ میں جائے۔ تو اس کو سلام کیا، اس نے جواب دیا، کہتے ہیں مسموک، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام وہی بتایا جو بادل میں سے سنا تھا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے آپ نے میرا نام کیوں پوچھا؟ اس نے کہا جس بادل کا پانی تیرے باغ کو سیراب کر رہا ہے اس بادل میں سے تیرا نام سنا، تم بتاؤ تم کیا عمل کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے باغ کے لیے بادل بھیج کر کے پانی برسایا اور آپ کے باغ کو سیراب کرائے، کیا عمل کرتے؟ اس نے کہا جب آپ کو پتہ چلا تو اب بتانا پڑے گا، جو پھل آ جاتا ہے تو اس کی میں 3 حصے بناتا ہوں۔ کتنے حصے؟ 1 حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں اور 1 حصہ
باغ پر خرچ کرتا ہوں اور ایک حصہ اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہوں۔ اللہ کے راستے میں کتنا دے رہے؟ ایک حصہ، تیسرا حصہ۔ اور زکوٰۃ 2.5% ہے۔ کتنی؟ آج 2.5% زکوٰۃ دینے کے لیے 40واں حصہ ہے، 40واں حصہ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تیسرا حصہ نکالتا تھا 33۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، اس کو بھوک سے مر گیا، اس کے باغ کے لیے پانی بھیجا۔ اس لیے صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے اب ہم اس انتظار میں ہمیں کوئی افطاری کرائے، ہم کسی کو افطاری کیوں نہیں کراتے؟ حدیثوں میں اس کی فضیلت نہیں ہے کہ دوسروں سے افطاری لے کر کے افطاری کرنا، افطاری کرانے کی فضیلت ہے کہ دوسروں کو افطاری کراؤ، دوسروں کو سیر ہو کر کے کھانا کھلاؤ۔ جس نے کسی کو کپڑے پہنا دیے، اللہ پر کپڑے اس کے پاس نہ ہو، فرمایا ریشم، سب ریشم کے کپڑے اللہ اس کو پہنائے گا۔ میں ایک حدیث دیکھ رہا تھا کہ جس نے کسی کو کپڑا دیا، جب تک اس کپڑے کا ایک ٹکڑا اس کے جسم پر رہے گا، دینے والا اللہ کی حفاظت اور پناہ میں رہے گا۔ ہم نہیں سمجھتے کہ صدقات اور خیرات کی وجہ سے کتنی مصیبتوں سے، کتنی پریشانیوں سے ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن آج یہ عبادت ہم نے چھوڑ دی، ختم۔ کل ایک ہمارے دوست تھے، وہ آئے تھے، تو ان کو میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو اللہ نے مال دیا ہے، یہ خرچ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اگر آپ نے بے جا خرچ کیا تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو بے جا خرچ کرنے کی وجہ سے دنیا میں اللہ ان کو سزا دی، اللہ نے مال چھینا ہے۔ اپنے ذاتی مکان بیچنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا مال ہے، اس کی حفاظت کرو، اور جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہے وہاں پر لگاؤ۔ ہم بعض اوقات عجیب، کسی نے بکرے پالے ہیں، اس کو دودھ پلا رہے ہیں اور کیا کچھ کھلا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں گے بھائی مال تمہیں ملا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دودھ نہیں خرید سکتے، انسان ہے، وہ تو خالی سے پیتے ہیں، دودھ کے پیسے ان کے پاس نہیں۔ تجھے اللہ نے مال دیا، تو بکروں کو پلاتا، پھر لوگ کہیں گے بڑا بکرا ذبح کی۔ اللہ ڈیل دیتے ہیں، اس لیے ہم کسی سے مشورہ بھی نہیں کرتے کہ مال لگانے کا طریقہ کیا ہے، کہاں خرچ کریں کہاں خرچ نہ کریں، لگے تو اس کا انجام پھر خطرناک ہوتا ہے۔ ایک ساتھی نے مجھے خود بتایا کہ میرا چچا جس کی دکان کاروبار بہت چلتا تھا لیکن مال کو غلط خرچ کرتا تھا، ایک دن آیا اللہ نے اس کی دکان سے گاہکوں کے دلوں کو موڑ دیا۔ وہی دکان ہے، گاہک نہیں آ رہا، مجھے فون کرتے بھتیجا آج گھر میں آٹا نہیں، میں آٹا خرید کر اس کے گھر میں بھیج دوں۔ لکھ پتی کروڑ پتی اللہ نیچے لے کر آیا، اور اتنا لے کر آیا کہ اپنے گھر کے لیے آٹا نہیں خرید سکتا، مجھے فون کیا اور کرتا ہے۔ جب اللہ کے لیے ہم خرچ نہیں کریں گے اور غلط جگہ خرچ کریں گے تو کبھی دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے، آخرت کی سزا تو اپنی جگہ پر ہے۔ اس لیے مال کو خرچ کرنا، صدقہ خیرات دینا، یہ بہت بڑا عمل ہے اور بہت طاقتور عمل ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے جب زمین کو پانی پر بچھایا تو یہ ڈگمگا رہی تھی، جیسے کشتی پانی پہ ڈگمگاتی ہو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اس زمین پر انسان کیسے چلے گا، پھرے گا، بسے گا، ان کا تو دماغ چکرا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں فرشتوں کے محتاج نہیں ہے،
یہ جو فرشتوں کے ذمے کچھ کام لگائے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کی ضرورت اور احتیاج نہیں ہے کہ اللہ محتاج ہے فرشتوں کے. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ فرشتوں سے کام لے رہے ہیں اور ان کے ذمہ کام لگائے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ جما دیے اور زمین ٹھہر گئی. فرشتوں نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ دیکھے نہیں تھے. جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا حل من خلق شیء اشد من الجبال، کیا پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ انہوں نے کہا الحدید، لوہا ہے، وہ پہاڑوں کو چیر دیتا ہے. پھر پوچھا لوہے سے بھی زیادہ کوئی طاقتور؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں. وہ کیا ہے؟ آگ ہے، وہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے. آگ سے بھی زیادہ طاقتور؟ فرمایا الماء، پانی ہے، آگ کو بجھا دیتا ہے. پانی سے بھی زیادہ طاقتور؟ تو فرمایا الریح، ہوا ہے، یہ سمندر میں طوفان ہوا کی وجہ سے. پھر پوچھا ہوا سے بھی زیادہ طاقتور؟ تو فرمایا ابن آدم یتصدق صدقۃ بیمینہ لا تعلم شمال. جو اللہ کے لیے صدقہ دے وہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور. ہم نہیں سمجھتے کہ صدقات اور خیرات سے ہمارا کتنا کام بنتا ہے. آخر میں اپنے استاد محترم مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نسخہ ہے مالدار بننے کا. اگر آپ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بھی دے آخرت کی نعمتیں بھی دے تو حضرت نے فرمایا ایک نسخہ ہے اور ذو ثلاثۃ اجزاء، 3 اجزاء پر مشتمل ہے. یہ یاد رکھو اور استعمال کرو. نمبر 1، اس کا پہلا جز ماہانہ اللہ تعالیٰ جو کچھ دے الحمدللہ دو، شکر کرو، ناشکری. ہم سمجھتے ہیں اگر ہم نے کہا یار حالات ٹھیک نہیں ہے، آج کل جو ہے نا ماحول ایسے ہے، کمائی چیزیں مہنگی ہو گئی، یہ ہو گیا اور تنخواہیں کم ہے، فلاں، تو اس سے کوئی پیسہ بڑھ جائے. کوئی نہیں بڑھتا. پتہ نہیں ہر ایک کا ذہن یہ بنا کہ ناشکری سے پیسہ بڑھے گا. 3 دن پہلے پیٹرول مہنگا ہو گیا. ہاں پیٹرول. ہمارا ایک دوست ہے کہ وہ موٹر سائیکل پھر نہ چھوڑ دے. ہاں وہ موٹر سائیکل نہ چھوڑ دے. دیکھو اللہ کا اعلان ہے. کیا اعلان ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم. شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا. اب کہتے کر میں نے کہا الحمدللہ اللہ پاک خوب دے رہے ہیں، الحمدللہ، شکر ہے. ہماری ضرورت سے زیادہ اللہ نے دیا، ہماری آج اللہ نے زیادہ، الحمدللہ. تو کہتے ہیں کہ ہمارا مال ضائع نہ ہو جائے. اللہ فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ کہنے کی وجہ سے، شکر کی وجہ سے تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، نعمتوں میں اضافہ ہوگا. اور نہ شکری کرو گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے یار ہمیں کیا ہوگی، کمائی کم ہے، یہ ہے وہ ہے. ایک چند دن پہلے ایک شیخ صاحب نے کچھ کہا کہ کبھی جو ہے نا ہمارے ہاتھ میں نے کہا ناشکری مت کر. ایک 2 فیکٹریوں کا مالک ایک دن کہ آج کل حالات ایسے، میرے خاموش. اس کی اولاد میں کوئی بیٹا نہیں ہے، نارینہ بیٹا نہیں ہے، ان کی بیٹیاں ہیں. میں نے کہا تمہارے 2 فیکٹری ہیں، اس کو بیچو، کھاتے رہو، مر جاؤ کہ ختم نہیں ہوگا. تو بھی کہتے حالات ٹھیک نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ خانقاہوں میں جانے والا، اس نے کہا غلطی ہوگی، مان لی، ورنہ کوئی غلطی کام ہے. کروڑ پتی بھی رو رہے، ارب پتی بھی رو رہے. ناشکری عام ہو گئی. حضرت والا نے فرمایا یہ جس نسخے کے 3 اجزاء ہیں، اس کا پہلا جز کیا ہے؟ شکر. یہ میرے جو سفر ہوتے ہیں نا کوئٹہ وغیرہ، 2 باغات والے، تو یہ باغات والے کیا کرتے ہیں؟ یہ باغوں کا کوئی معمول ایسا ہے کہ 1 سال پھل بہت آتا ہے اور 1 سال پر کچھ کم آتا ہے. جب بہت پھل ہوتا ہے کہتے ہیں پھل تو زیادہ ہے
لیکن آگے جو قیمت ریٹ ہی نہیں، ناشکری پھر بھی کرنی، ناشکری پھر بھی کرنی۔ اور جب پل کم ہے کہتے اس سال تو قیمت ریٹ تو بہت ہے لیکن پلی کم، تیرا اللہ کو پر کرنا تھا، شکر نہیں ہے یہ اللہ تیرا شکر جو آپ نے دیا ہے، ناشکری ضرور کریں گے۔ تو پہلا جز کیا ہے؟ شکر۔ کوئی ملازم ہے ماہانہ تنخواہ ملتی ہے جتنی ملتی ہے الحمدللہ، کوئی تاجر ہے ماہانہ جو کمائی ہے الحمدللہ، کوئی زمیندار ہے جو ملے الحمدللہ۔ پر میں پہلا جز کیا ہے؟ شکر۔ یہ نہیں کہہ رہا کم ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، شکر شکر شکر۔ نمبر 2، اس کمائی میں سے فیصد کے اعتبار سے جو دن اجازت دے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ دو، ہر مہینہ صدقہ دو۔ 1% دے سکتے ہو تو 100 میں 1 روپے دو، 2% دو 100 میں 2 دو، 5% دو 100 میں 5 دو، 95 آپ کے 5 اللہ کے۔ 100 روپے مل گئے 5 روپے دو، 200 مل گئے کتنے دو؟ 10 روپے دو۔ 1000 اللہ نے دیے تو کتنے دو؟ 10 5 50 دے دو۔ 2000 مل گئے تو کتنے دو؟ 100 روپے دو۔ اپنے ذہن میں ایک متعین کر لو کہ اتنا ملے گا تو میں اتنا اللہ کے راستے میں دوں گا، یہ دوسرا جز ہے۔ کتنے جز ہو گئے؟ نمبر 1 کیا ہے؟ شکر۔ نمبر 2 فیصد کے اعتبار سے کچھ صدقہ دو، اور نمبر 3 ترک منکرات، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے بچو۔ کوشش کرو کہ کوئی گناہ آپ سے نہ ہو۔ فرمائے یہ 3 کام 3 اجزاء جمع کرو، اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بھی دے گا، آخرت کی نعمتیں بھی دے گا۔ دنیا میں نعمتیں ملے گی، خوش ہوں گے، کسی نعمت میں آپ کے لیے کمی نہیں ہوگی، لیکن کرو۔ ایک واقعہ بھی حضرت کو یاد آیا، فرمایا سندھ خیرپور میرے سے گھوڑے پہ آ رہا تھا تو مغرب کا وقت ہوا، ایک بستی تھی جھونپڑیوں کی، مسجد پکی تھی، تو مسجد میں ایک بوڑھے بابا تھے، تو میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا بھلے کرے آؤ، خوش آمدید، بخیر راغلی، خوش آمدید، خیریت سے پہنچے۔ پھر میں نے کہا آپ کے ہاں میں ٹھہر سکتا ہوں؟ کہتے ہاں ہمارے گھر بھرے ہوئے ہیں، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، آپ ضرور ہمارے پاس ٹھہریں۔ پر میں نے گھوڑا باندھا، اس کے سامنے گھاس پھوس چارہ ڈالا اور مسجد میں گیا، اذان ہو گئی مغرب کی اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد انہوں نے میرے جو خاطر تواضع کی، آدھا گلاس دودھ اور 1 ہتھیلی جتنا روٹی کا ٹکڑا وہ لے کر آیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے علاوہ اس کے گھر میں اور کچھ نہیں، لیکن اس کے دل میں اس ٹکڑے پر جو شکر تھا کہ ہمارے گھر بھرے ہوئے ہیں، آدھا گلاس دودھ اور اتنے ٹکڑے پر اس کا دل خوش ہے کہ ہمارا گھر بھرے ہوئے ہیں، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ کہتا آج تک ان کی بات مجھے یاد ہے، آج مہینوں کا اللہ پاک نے ہم کو دیا ہے، 1 سال کوئی کاروبار آدمی نہ کرے، اتنا گھر میں موجود ہے کہ کھا سکتے ہیں، پھر بھی کہتے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں اور جو ملے اس میں سے کچھ متعین کر کے صدقہ کریں اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ بہرحال عبادات کی کتنے قسمیں ہیں؟ زبان کی عبادت، بدن کی عبادت اور مال کی عبادت، یہ تینوں عبادتیں اس مہینے میں اس کی عادت بنائیں، انشاءاللہ العزیز پورا سال ہماری عادت بن جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ ہم سب کو نیک اور صالح بنا، اصلاح عطا فرما، قدم قدم پر ہماری مدد فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر قسم کی عبادت کی ہماری عادت بنا، ہماری عادت بنا، اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلی اللہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین آمین برحمتک.